عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی صبر اور استقامت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیز چھوڑ کر گئے ہیں کہ ایک وقت کا خلیفہ مجاہدین ایک اشارے پر سارے کے سارے باغیوں کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا۔ آج ہم اسی نبی کے پیروکار ہو کر اپنی ذات کو دیکھیں، ہماری ذات کی اوقات کتنی ہے، اور ہم اپنی ذات کو شریعت سے کتنے موقعوں پر بالا تر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صبح کی نماز کی بات کرتا ہوں۔ صبح کی نماز کے اندر ہم لوگ عملاً یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نیند کی اوقات زیادہ ہے، اللہ کے حکم نماز کی اوقات کم ہے، اس لیے سو رہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے حکم کی اوقات زیادہ ہے، نماز کی اوقات زیادہ ہے، نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، ہماری نیند کا مرتبہ اتنا نہیں ہے، ہماری نیند کی کچھ وقت نہیں ہے، تو ہم اٹھ کر مسجد میں آ جاتے، لیکن ہم عملاً یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہماری نیند کی اوقات زیادہ ہے، نماز کی اوقات کم ہے۔ یہ ہم مسلمان اپنے رویے سے ثابت کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جس گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوم کر گئے ہیں، اس نبی کی عظمت میرے خون سے زیادہ ہے، اس گلی کی عظمت میرے خون سے زیادہ ہے۔ آج ہم ان صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ اپنا کردار دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت سخاوت تھی، بے حد سخی تھے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں ہم کتنے سخی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر سینکڑوں کے حساب سے سامان سے لدے ہوئے اونٹ اور گھوڑے دے دیے، اور ہم جمعے والے دن اوپر کی جیب میں 10 کا نوٹ علیحدہ رکھ کر لاتے ہیں کہ مسجد میں صرف 10 کا نوٹ دینا ہے، اور یہ اوپر والی جیب میں رکھتے ہیں کہ نیچے والی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو کہیں 20 کا نوٹ نہ نکل آئے۔ یہ ہماری سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے لیے پورا پلاٹ، پوری زمین جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی تھی، اکیلے جا کر خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی چندہ کریں گے، جیب سے کچھ نہیں دیں گے، چندہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی تھی، چندے کے لیے لوگوں سے نہیں کہا تھا، خود اپنی ضرورت سمجھا کہ یہ اگر میں زمین وقف کروں گا، اللہ کے گھر کے لیے میں کچھ خرچ کروں گا تو وہ میرے کام آئے گا۔ نہ کمیٹی بنائی، نہ کہیں جا کر کسی سے چندے کی اپیل کی، خود گئے، وہ پلاٹ خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ نے یہاں پر ان کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج ہم مسجد کی تعمیر کے اندر یا جہاں پر بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہو، نیکی کا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ محلے کے اندر تو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ مسجد تو ایک اجتماعی جگہ ہے، مسجد کے اندر ہم حساب لگا سکتے ہیں کون بندہ کتنا سخی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنت کی خاطر پورا پلاٹ دے دیا، اور ہم لوگوں سے جب مسجد کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم چندہ کریں گے، فلاں آدمی سے بھی بات کریں گے، فلاں آدمی سے بھی بات کریں گے، فلاں آدمی کو بھی فون کریں گے، لیکن جیب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔
اپنی کمائی سے نہیں دیں گے کچھ بھی. یاد رکھو اللہ کے راستے میں جو مال دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مقدار نہیں دیکھتے کہ کتنے دے رہا ہے. اللہ رب العالمین اخلاص دیکھتے ہیں. ایک غزوہ کے موقع پر آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ وہاں کر مسجد نبوی کے سین میں لا کے رکھ رہے تھے. ایک صحابی آئے عصر کے بعد، ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں، 1 سا یا 2 سا جتنی بھی تھیں، تو وہ لے کر حاضر ہوئے. وہاں پورا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں یہودی کے ساتھ سارا دن مزدوری کرتا رہا، اب یہ مزدوری ملی ہے، میرے پاس یہی تھی تو میں یہی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آ گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا. صحابہ سے فرمایا کہ اس کی کھجوروں کی اور اس کے اخلاص کی اتنی قیمت ہے کہ ساری کھجوروں کو ایک جگہ نہیں، پورے ڈھیر کے اوپر اس کو ایسے بکھیر کے رکھو، پتہ لگے کسی نے اخلاص کے ساتھ دی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے دی ہوئی کھجور 2 کلو 4 کلو اللہ کے نبی کی نظر میں اتنی وقت رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی نے سارے ڈھیر کے اوپر اس کو ایسے بکھیر کے رکھ دیا کہ یہ اتنی وقت رکھتی ہے. اور ہم لوگ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے واقعات صرف علم میں اضافے کے لیے نہیں سنائے جاتے بلکہ اس لیے بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جیسا ایمان اور ان جیسا عمل نصیب فرمائے.